स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपॉर्चुनिटी के नाम से जो वाल्टर मिलन ने लिखा है एक खूबसूरत पोएम है। ये खैबर पख्तूनख्वा क्लास 10th यूनिट नंबर 15 में शामिल है। वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको इस तरह अच्छी वीडियोस बर वक्त मौसूल मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंजा नंबर 1। दे डू मी रॉन्ग who say I come no more। They do me wrong, वो लोग जो मुझे गलत कहते हैं या वो लोग जो मुझे पसंद नहीं कहते। Say I come no more, मैं बार बार नहीं आता। When once I knock and jail to find you in, जब एक बार मैं आवाज़ देता हूँ और आपको अंदर नहीं पाता हूँ। यानी ये एक आप शायद सोचेंगे कि ये मतलब ये कौन है और किसको कह रहा है। बाद में जब हम इस पोएम को कम्प्लीटली पढ़ेंगे समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी कि ये कौन है कि वो कहता है कि मैं बार बार नहीं आता। सही है, आप मेरे साथ रहिएगा, आपकी समझ जो आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। When once I knock and jail to find you in, जब एक बार मैं आवाज़ देता हूँ और आपको अंदर नहीं पाता हूँ। For every day I stand outside your door, रोज़ाना मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा रहता हूँ। And bid you wake, और आपको हुक्म देता हूँ। And rise to fight to win, और जागो और ज़िंदगी की मुश्किलात लड़कर जीत लो। Stanza number 2। When not for precious chances passed away, इस बात पर मातम मत करो। When not for precious chances passed away, इस बात पर मातम मत करो कि आपको मौके नहीं मिले हैं। Weep not for golden ages on the wane, सुनहरे दौर की गुजर जाने पर भी मत रोया करो। Wane means गुजर जाने। Each night I burn the records of the day, हर रात में दिन गुजर जाने पर भी मत रोया करो। हर रात में दिन गुजर जाने पर भी मत रोया करो। At sunrise every soul is born again, सुबह होते ही हर रूह दोबारा पैदा हो जाती है। Dost thou behold thy last youth all aghast aghast। डस जो है ना, ये डस के लिए इस्तेमाल होता है, दो जो है यू के लिए और दाई जो है यूवर। ठीक है, क्या आप अपनी ज़ाया शुदा जवानी को हैरानगी से देखते हो। डस दो behold मीन्स देखना, द लास्ट यूथ एगास्ट एगास्ट मीन्स हैरानगी से देखना। क्या आप अपनी ज़ाया शुदा जवानी को हैरानगी से देखते हो। डस्ट रील फ्रॉम राइटस रिट्रीब्यूशंस ब्लो, क्या आप गलत कामों पर मिलने वाली सज़ा पर परेशान हो। Then turn from blotted archives of the past, फिर माजी की जंजालों से निकल आओ। फिर माजी की जंजालों से निकल आओ। And find the future's pages white as snow, और मुस्तकबिल की सफ़ात को देखे जो बिल्कुल खाली है। यानी थोड़ी बहुत आपकी समझ में आ ही रही होंगी कि ये पोइट कहना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर ज़िंदगी में, जैसे कि इस पोएम की टाइटल से ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटी मौके। ठीक है, कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं या मतलब ज़िंदगी कुछ गुजर जाती हैं जिसमें बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो इसका पॉइंट का मतलब ये है कि वो ज़िंदगी जो गुज़र चुकी है, वो मौके जो गुज़र चुके हैं उन पे आप रोना मत करें। ठीक है, और मुस्तकबिल में सोचें। यानी इसका मतलब मुस्तकबिल की सफ़ात को देखें जो बिल्कुल खाली है। यानी मुस्तकबिल पे आप सोचें कि चले पास्ट में तो आपने कुछ भी नहीं किया। अब पास्ट की जब आप पास्ट पे सोचेंगे, माजी पे आप सोचेंगे, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप मुस्तकबिल के बारे में, मुस्तकबिल में आपने क्या बनना है, क्या करना है, उनके बारे में आप सोचें। आर्ट दो अमरमर मर्नर, आर्ट दो अमरनर, दो का मतलब यू, आर यू अमरनर, आर जो है आर के लिए इस्तेमाल है। क्या आप मातम करने वाले हो। राउज दी फ्रॉम दाई स्पेल, राउज मीन्स राइज, दी मीन्स यू, दाई मीन्स यू। आप अपने मातम के दौर से निकल आए। स्पेल मीन्स मातम के दौर। राइज यू फ्रॉम यूवर स्पेल,
کیا آپ اپنے ماتم کے دور سے نکل آئے؟ آرٹ دو اسینر، آر یو اسینر، کیا آپ ایک گناہ گار ہو؟ سینز میں بی فارگیون، گناہ معاف بھی ہو سکتا ہے۔ ایچ مارننگ گیوز دی مینس یو ونگز ٹو فلائی فرام ہیل، ہر صبح آپ کو دوزخ سے دور جانے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہو تو نیکی کا ارادہ کر لیا اور کرو، اور نیک کام کرو، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو دوزخ سے دور لے جائے گی۔ ایچ نائٹ اے اسٹار ٹو گائیڈ دائی فیٹ ٹو ہیون، دائی مینز یو اگین، یہ گریک ورڈز ہیں جو کہ پوئٹری میں یوز ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک ستارہ ہر رات جنت کو آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایچ نائٹ اے اسٹار ٹو گائیڈ یو فیٹ ٹو ہیون، یعنی ایک ستارہ ہر رات آپ کو جنت کی طرف، یعنی جنت کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لف لائک اے بوائے ایٹ اسپلینڈرز دیٹ ہیو اسپیڈ، ایک بچے کی طرح گزرے لمحات پر ہنسو، یعنی ایک بچہ، جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے ہر وقت ہنستا رہتا ہے، تو اس طرح آپ گزرے ہوئے لمحات پر ایک بچے کی طرح ہنسو۔ ٹو وینسڈ جوائے بی بلائنڈ اینڈ ڈیف اینڈ ڈمپ، وینسڈ مینز فنشڈ، ختم، یہاں پہ مخدوم لکھا ہوا ہے، یعنی ختم خوشیوں پہ، یعنی وہ خوشیاں جو ختم ہو چکے ہیں ان پر گونگے بنو، بہرے بنو اور آندھے بھی بن جاؤ۔ مائی ججمنٹس سیل دا ڈیٹ پاسٹ ود اٹس ڈیٹ، میری رائے میں ماضی اپنے مردوں کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں جو چیزیں جو ہوا ہے، جو گزرا ہے، وہ گزر چکا ہے اور وہ مردوں کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں۔ بٹ نیور بائنڈ اے مومنٹ یٹ ٹو کم، البتہ آنے والے لمحوں کو کبھی مت روکنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آنے والے مواقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ دو ڈیپ ان مائر رنگ ناٹ یور ہینڈس ٹو ویپ، اگر آپ مصیبت میں ہو تو اپنے ہاتھوں کو مت رگڑے اور مت روئے۔ رنگ ناٹ یور ہینڈ، یعنی جب ہم کوئی بندہ مطلب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو رگڑتا ہے اور افسوس ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مصیبت میں ہیں تو اپنے ہاتھوں کو مت رگڑے، یعنی افسوس مت کرنا، اور ناٹ ٹو ویپ، اور مت رونا اور نہ رونا۔ آئی لینڈ مائی آرمز ٹو آل ہو سے آئی کین، میں ان سب کی مدد کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، یعنی یہ ایک طرح ابھی آپ کی سمجھ میں آئی گئی ہوں گی کہ یہ امید پوئٹ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ امید جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان سب کی مدد کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ نو شیم فیسڈ آؤٹ کیسٹ ایور سینک سو ڈیپ، کوئی بھی شرمندہ اور غموں میں ڈوبا انسان کیوں نہ ہو، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی مطلب کتنا بھی انسان شرمندگی اور غموں میں ڈوبا کیوں نہ ہو، بٹ یٹ مائٹ رائز اینڈ بی اگین امین، پھر بھی اٹھ سکتا ہے اور دوبارہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ تیم پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر ٹوٹلی سمرائز کرتے ہیں، اس پہ تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں۔ تیم میں اگر ہم دیکھیں، دیکھو ایک پوئم کی ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے، اور پوئم کی جو جان ہوتی ہیں وہ تیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیم ہر لیکچر میں جب بھی میں کوئی پوئم کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تو میں اس میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ تیم جو ہوتا ہے نا وہ مرکزی خیال کہتے ہیں اسے اردو میں، اور پوئٹ کا جو مین مقصد ہے، مین فوکس ہوتا ہے، وہی ہم مطلب تیم اسے کہتے ہیں۔ تو تیم اس پوئم کا نکلتا ہے: اپارچونٹی ناک ایٹ دا ڈور ڈیلی اینڈ گیوز the man a chance of waking, rising and fighting for getting a successful life، یعنی یہاں پہ ایک ٹکر ہو رہی ہے۔ دیکھو آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ opportunity knocks at the door but at once، اب وہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ کہتا ہے opportunity knock at the door daily، وہاں پہ کہتا ہے ایک مرتبہ، یہاں پہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پوئٹ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر روز جب آپ صبح اٹھتے ہو تو آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے، آپ کو یہ رخ مل جاتا ہے، یعنی جب بھی بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند سے اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ انسان کو زندگی مل جاتی ہے۔
اب کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے اس بات کو یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوئٹ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان صبح جب اٹھتا ہے تو اسے ایک موقع ملتی ہے تاکہ وہ کچھ کر سکے، کچھ مطلب کوشش کر سکے تاکہ وہ زندگی میں سکسیسفل لائف یعنی کامیاب زندگی مطلب حاصل کرے۔ دوستو یہ تو میری کوشش تھی کہ میں نے جو ٹرانسلیشن وائز ویڈیوز تھے وہ میں نے تقریباً کمپلیٹ کر دی ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد میں شروع کرنے والا ہوں ایکسرسائز، جو ہے ایکسرسائز میں شروع کرنے والا ہوں جلد انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔